बीवी से हैज़ के दिनों में हमबिस्तरी क्यों मना है? हालत हैज़ में कंडोम चढ़ाकर बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों की दीनी और दुनियावी इस्लाह के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो लाता रहता हूं। अगर देखा जाए तो ये हमारे घर और दीन और दुनिया के छोटे छोटे मसाइल हैं। बाज़ औक़ात हम इन पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते। कहते हैं कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता रहता है। इसी तरह हमारे छोटे छोटे गुनाह और गलतियाँ मिलकर बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी आजमाइश का सबब बन जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी हवाले से है कि आखिर अल्लाह ताला ने हैज़ और नफास के दिनों में बीवी या किसी भी औरत से हमबिस्तरी करने से क्यों मना फरमाया है। हैज़ जिसके कई नाम हैं, मसलन पीरियड्स, माहवारी, कपड़े आना, मेंसेस वगैरह के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा कि जवान शादीशुदा औरत या गैर शादीशुदा लड़की जिसकी उम्र जब 12 से 15 साल की हो जाती है, माहवारी आना शुरू हो जाती है और ये तकरीबन जाकर 52 से 60 साल की उम्र के दरमियान बंद हो जाता है। इस उम्र के दौरान सवाए हामला औरत के बाकी तमाम औरतें और लड़कियों को हर माह बाकायदगी से हैज़ आता रहता है। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन और 10 रातें हैं। हर वो औरत और लड़की जिनके अयाम रेगुलर हैं, इनको हर 27 या 28 दिन के बाद अगली शर्मगाह से खून आना शुरू हो जाता है। जिन औरतों और लड़कियों के अयाम रेगुलर नहीं है, इनको कभी भी खून आना शुरू हो सकता है। मसलन बाज़ औक़ात 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, कभी कभी महीने में 2 बार, और कभी ऐसा भी होता है कि 1.5 से 2 महीना गुजर जाता है और खून नहीं आता। ये एक बीमारी भी हो सकती है और मौसम, आबो हवा, खुराक और नफ्सियाती मसला भी हो सकता है सिर्फ औरतों को ही क्यों आता है? मर्द क्यों इससे बरे-उल-ज़िम्मा है? अल्लाह ताला ने औरत और इसके पेट में पलने वाले बच्चे के लिए एक ऐसा निज़ाम रखा है कि इसके जिस्म के अंदर की ज़रूरत से कुछ ज़्यादा खून पैदा कर दिया जाता है। जब औरत को हमल ठहर जाता है तो ये इज़ाफ़ी खून बच्चे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद माहवारी तब तक नहीं आती जब तक औरत के जिस्म में खून का लेवल पूरा नहीं हो जाता, जबकि दूसरी तरफ मर्द के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं होती। इसलिए मर्द हैज़ और नफास से बरी-उल-ज़िम्मा है। लेकिन मर्दों के भी बहुत सारे मसाइल हैं जो हम किसी और वीडियो में आगे चलकर आपसे शेयर करेंगे। हमारा दूसरा सवाल ये है कि माहवारी के दिनों में हमबिस्तरी क्यों कर मना है? इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह यही है कि सिर्फ शर्मगाह से खून आता है या फिर कुछ और? मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं, और इसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें जिन कामों से मना किया गया है, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तब आपको खुद ब खुद इसमें बहुत बड़ी हिकमत नज़र आएगी। जैसे शराब, सूद, झूठ, जना, चुगली, गीबत, खुदकुशी, कत्ल वगैरह। हैज़ के दिनों में हमबिस्तरी ना करने की जो हिकमत है वो खून का आना नहीं है। आप कह सकते हैं कि जो हैज़ का खून है इसमें गंदगी है, तज़ाबियत है, तुर्श है, बदबूदार है, जिसकी वजह से तरफ़ैन दोनों मियाँ बीवी को ख़ारिश, एलर्जी, फोड़ा, फिंसी वगैरह की बीमारी लग सकती है। लेकिन जो असल कहानी है वो इस तरह से है कि शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी और ना ही आपने आज तक सुनी होगी। हैज़ के पहले 3 दिनों में औरत की बच्चादानी नीचे आ जाती है, बाहर आ जाती है, यानी कि शर्मगाह के मुंह के बिल्कुल करीब आ जाती है। 3 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर पीछे और ऊपर जाना शुरू हो जाती है और माहवारी ख़त्म होने तक फिर वापसी अपनी जगह पर पहुंच जाती है। अब आप खुद सोचें कि बच्चादानी बहुत नाजुक और हसास पार्ट होता है। हैज़ के शुरू के दिनों में जब वो शर्मगाह के मुंह के बिल्कुल करीब अंदर तक नीचे आ जाएगी, और इस सूरत में जब मर्द अपना उज़ू तनासुल औरत की शर्मगाह के अंदर दाखिल करेगा तो औरत को किस कदर तकलीफ़ होगी और बच्चादानी को किस कदर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, इसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। जिस औरत को हमल ना ठहरता हो, पुराने डॉक्टर इसको चेकअप के लिए हमेशा टाइम देते थे कि जिस दिन आपको माहवारी शुरू हो इस दिन आप क्लिनिक पर आ जाएं, क्योंकि इस दिन आपकी बच्चादानी बिल्कुल मुंह के करीब होती है। इसको चेक करने और सफाई वगैरह करने में आसानी होती है। अगर हमारी किसी बहन को ये मसला दरपेश है, बांझपन का मसला है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। हम आपको एक लेडी डॉक्टर का नंबर देंगे, वो आपकी बच्चादानी की सफाई करेगी और इंशाअल्लाह ताला आप औलाद की नेमत से माला माल होंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हैज़ और नफास के बारे में क्या इरशादात फरमाए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्दों पर बीवियों से हालत हैज़ में हमबिस्तरी करना हराम की है। कुरान मजीद ने हुर्मत की अलत भी बयान की है और हैज़ को गंदगी कहा है। फरमाने बारी ताला है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो। सूरतुल बकरा आयत नंबर
222 اور اس کے بارے میں علمی ریسرچ بھی ہمارے لیے اس میں کچھ گندگی کا انکشاف کرتی ہے جس کا آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی پوری طرح اس گندگی تک نہیں پہنچ سکے جو کہ آیت کریمہ میں بیان کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر محی الدین کا کہنا ہے کہ حیض والی عورت سے حالت حیض میں جمع کرنے سے رکنا واجب اور ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے جمع اور ہم بستری کرنے کی بنا پر حیض کے خون میں شدت اور تیزی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رحم کی رگیں دباؤ کا شکار اور رکی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا پھٹنا آسان اور جلدی خراب ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح اندرونی پردے میں خراشیں پیدا ہونا بھی آسان ہوتی ہیں، جس کی بنا پر جلن اور خارش کے پیدا ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں، جو رحم کے اندر بھی سوجن اور جلن پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مرد کے عضو تناسل میں بھی جلن اور خارش پیدا ہوتی ہے، جس کا سبب عورت سے اثنا جمع، خراش وغیرہ پیدا ہونا ہے۔ اور اسی طرح حیضہ عورت سے جمع کرنا خاوند اور بیوی کے مابین نفرت کا باعث بھی بن سکتا ہے، جس کا سبب گندے خون کی موجودگی اور اس کی بدبو ہے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ مرد پر اثر انداز ہو اور اسے روک یعنی کہ جنسی کام نہ کرنے کی بیماری میں مبتلا کر دے۔ ڈاکٹر حضرات حیض کی گندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: رحم کے اندر کا پردہ مکمل طور پر حیض کے دوران الٹ دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پورا رحم مکمل طور پر خارش زدہ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ جلد اتری ہوئی ہو اور اس میں آسانی سے بے حسی پیدا کرنے والے بیکٹیریا کے حملے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں مرد کے عضو تناسل پر موجود جراثیم آسانی سے رحم میں داخل ہو جاتے ہیں، جو کہ رحم کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے حیض کی حالت میں عورت سے ہم صرف ایسے جراثیم اور مائکرو بیکٹیریا کو ایسے وقت میں داخل کرنا ہے جبکہ اندرونی دفاعی نظام اس کے دفاع کی طاقت کھو بیٹھتا ہے، اور ڈاکٹر کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ اذیت اور گندگی یہاں تک ہی محدود نہیں رہتی کہ رحم اور شرمگاہ سے لے کر رحم تک کی نالی میں بھی وہ جراثیم داخل ہو جاتے ہیں جن کا علاج کرنا بھی مشکل ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، التہابات اور جلن اور سوجن رحم کے منہ تک پہنچ کر اسے بند کر دیتی ہے، جو کہ بعض اوقات بانجھ پن تک لے جاتی ہیں اور پھر رحم کے باہر ہی حمل ہو جاتا ہے۔ ایسے حمل مطلق طور پر سب سے خطرناک حمل مانے جاتے ہیں۔ نمبر 2، پیشاب کی نالی تک جلن اور سوزش جا پہنچتی ہے اور پھر اس سے بھی آگے مثانہ اور گردوں میں بھی جلن جا پہنچتی ہے، اور پیشاب کے نظام میں امراض کا پیدا ہو جانا بہت ہی خطرناک اور پرانی بیماری بن جاتی ہے۔ نمبر 3، حیض کے خون میں جراثیم کی کثرت اور خاص کر سلان کے مرض کے جراثیم بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر عورت بھی حالت حیض میں جسمانی اور نفسیاتی طور پر ایسی حالت میں ہوتی ہے جو ہم بستری کی اجازت نہیں دیتی، اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ بات اسے بہت ہی زیادہ اذیت دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دوران حیض بہت سے دردوں سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کا اس بارے میں کیا کچھ کہنا ہے، اب آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں بہت قسم کی دردیں ہوتی ہیں، جس کی شدت بھی مختلف مزاج کی عورتوں میں مختلف پائی جاتی ہیں، اور اکثر عورتیں تو حالت حیض میں کمر اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد محسوس کرتی ہیں، اور کچھ عورتوں کو تو اتنی شدت میں درد ہوتی ہے کہ انہیں اس تکلیف کی کمی کے لیے ادویات اور سکون والی اشیاء استعمال کرنی پڑ جاتی ہیں۔ نمبر 2، اکثر عورتیں حیض کے ابتدائی ایام میں تو بہت ہی شدید قسم کی تنگی اور تکلیف محسوس کرتی ہیں، اور اسی طرح اس کی عقلی اور فکری حالت بھی بہت ہی زیادہ پتلی ہو چکی ہوتی ہے۔ نمبر 3، بعض عورتوں کو تو آدھے سر کی درد ہوتی ہے، اور یہ درد تھکا دینے والی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا خراج اور قے وغیرہ بھی لگ جاتی ہے۔ نمبر 4، عورت میں جنسی رغبت کی کمی واقع ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر عورتیں تو دوران حیض مکمل طور پر ہم بستری سے بے رغبت ہو جاتی ہیں، اور سارے کے سارے تناسلی اجزاء تقریباً بیماری کی حالت میں مشابہ ہوتے ہیں۔ تو ان حالات میں ہم بستری یعنی کہ جمع کوئی طبی چیز نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت سی بیماریاں لگنے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، دوران حیض عورت کا درجہ حرارت 100% نیچے گر جاتا ہے، اور درجہ حرارت گرنے کی بنا پر نبض بھی آہستہ ہو جاتی ہے، اور پھر خون کا دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سستی و کاہلی اور سر درد اور چکر سے آنے لگ جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے تجربے کے مطابق حائضہ عورت سے ہم بستری کرنے کی بنا پر صرف تکلیف اور گندگی اور بیماری اس عورت تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ اس سے جمع کی وجہ سے آدمی میں بھی منتقل ہو سکتی ہیں، اور ان کا منتقل ہونا 100% ثابت ہے، جس کی بنا پر تناسلی اجزاء میں سوزش اور جلن وغیرہ پیدا ہو کر بعض اوقات بانجھ پن پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح وہ تھکا دینے والی دردیں مریض جن کا اس سوزش اور جلن کی بنا پر سامنا کرتا ہے، وہ اس سوزش اور جلن میں بھی بڑھ کر بانجھ پن تک لے جاتی ہیں،
اور اس کے علاوہ بھی بہت ہی زیادہ نقصانات ہیں جن کا ابھی تک انکشاف نہیں ہو سکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف انہیں گندگی سے تعبیر کیا ہے، جو کہ اس فرمان باری تعالیٰ میں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، تو حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک صاف ہونے سے قبل ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسے گندگی کا وصف قرار دیا ہے کہ یہ بیوی کے لیے گندگی اور اذیت ہے، اور اسی طرح خاوند کے لیے بھی وہ ایک گندگی اور اذیت کے علاوہ اور بھی بہت سے نقصانات ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اس طرح یہ پتہ چلا کہ عورت سے حالت حیض میں ہم بستری کرنا صرف اس کے خون کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سے اسباب کی بنا پر ہے، جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اور اس طرح ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرے، کیونکہ وہ خالق ہے اور اسے یہ علم ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، کیونکہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ان چیزوں میں 100% نقصان ہی پایا جاتا ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، سورۃ بقرہ آیت نمبر 222۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص کو اس کی حرمت میں کوئی حکمت بھی نہ معلوم ہو، پھر بھی اس پر ضروری اور واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرے اور اس کی اطاعت کرے اور اپنی بیوی سے اس مدت میں ہم بستری کو چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی سے شرمگاہ کے علاوہ اس کے جسم سے لذت و تسکین اور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ سو سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ صرف حیض کے دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی اور روزے بھی نہیں رکھ سکتی۔